الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں. صلوات سارے دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری بارگاہ آل نبی میں قبول فرمائے. اس مقدس اور جلیلۃ القدر ذکر میں آپ اتنے عزادار تشریف فرما ہیں. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹا. آج کی اس مجلس اعزا میں جتنے احباب نے دامِ در میں سخن قدم شمولیت کی ہے مالک سب کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. پردیس میں اللہ آپ کو مسافرت کی مشکلوں سے ہمیشہ انہیں آسان فرما دے اور سب سے بڑی دعا کیجیے سرکار ولی العصر آقا کے ظہور میں اللہ تاج فرمائے. اجازت ہے میں تھوڑی صاحبان گرامی قدر اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں، لیکن واحد قبیلہ ہم عزاداروں کا ہے کہ اللہ نے ہمیں مرشد وہ عطا کر دیے ہیں جن پہ دنیا بھی درود نہ پڑھے تو ان کی بھی نماز نہ پڑھے. صاحبان گرامی قدر وقت محدود سا ہے لیکن مجبوری ہے، وقت محدود ہے لیکن ذکر لامحدود. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی دائرے میں رہ کے بات کی جائے. موجودہ حالات آپ کیونکہ انٹرنیشنلی صورتحال سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں شرعی چالاکی ہو رہی ہے کہ لوگ فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقے کی کرتے ہیں. حاجی سے چالاکی نہیں تو اور کیا کہا جائے. آگے اللہ کو رکھا، تبلیغ اپنے مذہب کی ہو رہی ہے. ہون اللہ میاں نال متھا کون ہاں جی میں سن فرنٹ میں اللہ کو ہے. پاکستان ماشاءاللہ سارے چہرے اپنے دکھائی دے رہے مجھے، اور پہلی جگہ بھی بندہ پہلی دفعہ بھی آئے تو مولائیوں میں تعارف نہیں کرانا پڑتا کیونکہ ولایت کا رشتہ سب سے اس سے بڑا کائنات میں رشتہ نہیں. مالک آپ اور مجھے اس سلسلے پہ ہی آگے بڑھنے کی توفیق. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ دکانوں پہ اسٹیکر، بسوں میں، ٹرمینلز پہ، اسٹیشنوں پہ کہ میرے لیے بس میرا اللہ ہے. بلکہ آپ پتہ نہیں کب سے پاکستان گئے ہیں نہیں گئے، آپ کے بعد پتہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تبلیغ اللہ والوں کی کمی تو پاکستان میں پہلے نہیں تھی، اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے بن گئی. اب سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. تبلیغ مسجدوں سے نکل کے سڑکوں پہ پھر گئی. یعنی رکشے کی بیک سکرین پہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی. میں نے پورے ملک میں کہا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں؟ ڈرامہ کوئی اور ہے، پلان کچھ اور ہے. پلاننگ یہ ہے کہ روڈ پہ طلبہ طالبات
بچے یونیورسٹی کالج اسکول جا رہے ہیں تو روڈ پہ جاتے ہوئے ان کے ذہن پہ یہ چیز بیٹھ جائے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے القرآن، یعنی یہ قرآنی بات ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی، ان کے ذہن کچے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی پنجتن پاک نہیں، بس اللہ کافی، کوئی اہل بیت نہیں، بس میرے لیے اللہ کافی، کوئی مولا مشکل کشا نہیں، کوئی آل اطہار نہیں، بس میرے لیے میرا اللہ کافی۔ صاحبان اکرامی قدر، آپ اگر یہ پلان اٹھائے پھر رہے ہیں تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر قرآن مجید سپیڈ و سپیڈ پڑھنے کا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب نہیں۔ یہ جو ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جب یہ قرآنی آیت ہے تو پھر قرآنی آیت کا لہجہ دیکھیں، بھئی قرآن کا لہجہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے 2016 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے، قطعاً نہیں، اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، محمد تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ متوجہ بچوں زحمت حبیب ان بت پرستوں سے، بت پوجنے والوں سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ، تو چپ رہو گے مجھے افسوس رہے گا، یہ مسلمان لہجہ نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو مطلب عقیدے پہ زبردستی تو مسلط بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو اچھی بات ہے، اپنے عقیدے پہ پہرا دو، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ اور ہر وقت اسی پہ عمل کرو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر دو کہ اللہ کافی ہے۔ بہت شکریہ حسن شاہ جی، آپ سے اللہ جب کافی ہے تو آذان جو ہے اسے اللہ تک رکھو۔ میری قوم کے بچوں کی جان کھائی جاتی ہے اور سارے پنڈ دی بانگ مک جاندی ہے، شیعہ دی نہیں مک۔ اتنا طویل نام، اتنا لمبا نام۔ ایک صاحب نے مجھے، میرا پاکستان سے جس شہر سے تعلق ہے گجرات، وہ اللہ والوں کا شہر، اور جس ٹاؤن اور جس قصبے میں میں رہتا ہوں اتھوں دے قریشی بھی ہے حدیث۔ صرف اللہ، فقط اللہ، بندہ مر جائے دعا فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں، ہر وقت اللہ پہ زور دے۔ ایک صاحب اسے کہنے لگے آپ جو 3 ولی سناتے ہیں، اللہ ولی، نبی ولی، علی ولی، ان تینوں ولیوں میں سے بڑا ولی کون ہے؟ میں نے کہا وہی جو تیرے ذہن میں ہے۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ شیعہ لوگ اللہ کو بڑا ولی سمجھتے ہیں؟ تو کہنے لگا پھر عجیب صورتحال ہے، اللہ کا نام اذان میں سنگل لیتے ہو، کہ آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا۔ کہنے لگا آپ آذان میں اللہ کا نام سنگل ہی لیتے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، رسول اللہ کا نام بھی سنگل ہی لیتے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب تیسرے ولی کی بات آتی ہے پھر شروع ہی ہو جاتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ وہ اعتراض کرنے کے لیے مولا کے سارے لقب یاد کر کے پھر رہا۔ اتنا طویل عملی کر لے تو آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ شیعوں کو خوف خدا نہیں آتا
کہ اللہ کا نام بھی مختصر رکھا ہے، رسول اللہ کا نام بھی مختصر ہے، اور علی کا نام اتنا طویل ہے کہ آذان تمہاری ختم ہونے کو نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ اعتراض شیعوں پہ نہیں بنتا، اللہ پہ بنتا۔ کہ لگا اللہ پہ کہ میں نے کہا یہی تو میں اعتراض کر رہے ہو کہ اذان میں اللہ کا نام سنگل ہے، محمد کا سنگل ہے، علی کا طویل ہے، پہلا ولی بھی مختصر، دوسرا بھی مختصر، تیسرے ولی کا نام بڑا ہے۔ میں نے کہا ہماری جان مت کھو، ہمارا سر درد جو ہے نا اس میں اضافے نہ کرو، آپ قرآن پڑھو، سورہ مائدہ میں یہی ترتیب اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے جب اپنا نام لیا تو سنگل ہی لیا، انما ولیکم اللہ، جب رسول اللہ کا نام لیا تو سنگل ہی لیا، رسولہ، اور جب تیسرے ولی کی بات آئی اللہ پھر شروع ہی ہو گیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا ہماری جان وہ بھی کھاتا ہے، اور تمہاری اذان قرآن میں ہے، ہمارے حوصلے کو داد دو، بجائے اس کے ہم سے پوچھ دو کہ شیعوں کی اذان قرآن میں ہے یا نہیں۔ ہمارے حوصلے کو داد دو، کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے؟ سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور، وہ پریشان نہیں ہو، اور میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں کہ یہ ہم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیں۔ سید بادشاہ رحمت فرما، خدا کی قسم مولائیوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا۔ لہذا بات کیمرے کے سامنے ہو رہی ہے، ملت جعفریہ کے کسی فرد نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ اپنی اذان قرآن سے دیکھا۔ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے پوچھا بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمیں تمہارے اسٹائل ناز انداز اچھے لگتے ہیں، تمہاری سادگیوں پہ پیار آتا ہے کہ ہم سے ہماری اذان کا پوچھتے ہو، حالانکہ تم 1947 سے پاکستان آزاد ملک خطہ بنا ہے، 47 سے لے کے 2016 تک یہ مسلمان ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے، کوئی تو سمجھو، کوئی تو سمجھو۔ جہاں تک جناب امیر کے متعلق بات ہے کہ جی اذان میں علی ولی اللہ کوئی فرقہ نہیں دیتا، مسلمان کیوں دیتے ہیں؟ اسی مصیبت بہ گئے ہیں، سانو کروں سانے لگ گئے، بارڈر تو سنبھال رکھا تھا علماء شیعہ۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے، سورہ پریشان نہیں ہو جانا، بڑی جلدی بات نتیجے سے سورہ توبہ میں خدا فرماتا ہے جب حضور نے اللہ کے حکم سے علی کو حج اکبر کے دن اس سورت کی تلاوت کے لیے بھیجا، پہلے کوئی اور صاحب جا رہے تھے، انہیں راستے میں روکا گیا، جب علی چلتے ہیں تو پھر حضور نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ آج حج اکبر کے موقع پر تلاوت آیات الہیہ کرنے کون جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی علی جا رہا ہے، فرماتے ہیں ابو طالب کا بیٹا تو جا رہا ہے، آج کیا جا رہا ہے؟ کہ جی آج بھی علی جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، حضور فرماتے ہیں علی اللہ اور رسول کی طرف سے آذان بن کے جا رہا ہے، اور جب قرآن میں علی کا نام ہی آذان ہے تو آذان کیسی جس میں علی نہیں ہوتا؟ لہذا صاحبان گرامی قدر میری بلا تفریق مذہب التماس ہے، تلخی میں ہم نہیں آتے، غصے والی بات ہم نہیں کرتے، پیار اور محبت سے میری گزارش ہے کہ خدا اچھا کچھ بندے، مجھے کچھ سال پہلے پاکستان میں نے ملتان ایریا میں محرم کی مجالس سے خطاب کیا، تو وہاں سے محرم ہی کی مجلسوں میں لائر کا فون وکیل صاحب کا ہے کہ جی ہم شیعہ نہیں ہیں، آپ کی مجالس کی سیڈیز روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو جی چڑھنے لگا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے سنیں، لیکن قبلہ مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ گیا وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہوگا۔
سے مجلس میں نہیں آتے کہ کہیں ہم کبھی نہ کبھی میں نہ آ جائیں، شیعہ نہ ہو جائیں۔ تو تب سے میں نے ضروری سمجھا، اور میں پاکستان کے جس مقام پہ بھی جا رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ذکر میں آ جایا کرو، شیعہ ہونے کا ڈر ختم کر دو۔ ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے نئے بندے شیعہ کریں، اسی اگلے سنبھالتے پھرتے، نہ باریک بات کو سمجھے آپ زحمت فرمائے ماشاء اللہ زیرے کے دوست ہیں، دارا مجمع میرے سامنے ہے، روحانی نورانی چہرے بیٹھے، ہم نے نئے بندے شیعہ نہیں، آپ ہو سکتے کسی بزرگ بھائی کے ذہن میں آئے یہ ریاض رضوی صاحب کون ہوتے ہیں کہنے والے۔ دیکھیں میں بڑا ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں، باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا، لیکن شاہ جی ہمارا اب کوئی پروگرام، ہم نے نئے بندے شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے لہذا ہماری دوستوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری مومنین سے بھی اپیل ہے کہ جو اصل تبلیغ ہے، بلکہ مجھے یاد ہے پاکستان میں بھی مسائل ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، وضاحت نہ بھی کروں میں، مجلس میں جائیں نا تو ذاکر مولوی سرکار کی ولایت کا قصیدہ پڑھے تو کہیں کہیں بانی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مولوی جی ہوتے ذاکر سی رضوی صاحب تے تسی کو تبلیغ بھی کرے تبلیغ سے شاہ جی شمسی صاحب تبلیغ سے پتہ ہے مراد کیا لیتے ہیں؟ وضو کیسے کرنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، میں نہ جی مطلب یہ تبلیغ ہوتی ہے، اعمال کی بات کی جائے، طریقے اعمال کی بتائیں۔ میں نے کہا جی آپ اس کو تبلیغ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن مجید میں تبلیغ کا لفظ ہی علی کی ولایت کے پورے قرآن میں آپ ذمہ داری سے کہہ سکتے، آپ یہ بات آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں، یعنی بلغ ما کا لفظ جو ہے وہ صرف ولایت علی کے لیے ہے، اور جب علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تیری تبلیغ کیسے مکمل ہوگا؟ لہذا جو بات میں کر رہا تھا، دیکھیں نا خطاب ہم بھائیوں سے کرتے ہیں اور اگے پھر ہی آ جائیں، اگر اللہ کافی ہے، چلے بات لمبی نہ ہو جائے، وقت کا مجھے بہت احساس ہے، اگر اللہ کافی ہے تو کلمہ بھی اللہ تک رکھو، کیا بات ہے، لا الہ الا اللہ، بریک اور بس ختم۔ لیکن مسلمانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں آتا اسلام کنفرم نظر اللہ علا کل شیء قدیر ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو یہ چیزیں تسلیم کرنا پڑے گی۔ قبلہ لا الہ تو پھر نام ہی نہیں ہے نا، اگر سرکار دو جہاں کا ساتھ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے۔ ہاں یہی میں بات آپ نے بات مزید میری بات ہی آپ نے آگے بڑھا دی کہ محمد رسول اللہ کے بغیر اسلام نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ویسے کہتے ہیں اللہ کافی، جب اللہ کافی ہے تو ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں، باریک باتوں کی آپ قدر کرتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ورکنگ ڈے میں ٹائم کا بھی بڑا ہوتا ہے، اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور اچھی بات ہے، مولوی شیعہ تو ویسے ہی دقیقوں میں پڑھتے ہیں، منٹ کو عربی میں دقیقہ 35 دقیقے ہو گئے مجھے، لہذا میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ تو گزارش میں یہ کرنے لگا تھا کہ پچھلے بھائیوں سے میری اپیل ہے، ایک دوسرے نو ویکھ کے داد نہ دیو، سبحان اللہ میرے آپ تھوڑا کیا چلے نہیں بیٹھے جہاں زحمت ہی نہ سمجھ لینا کہ مولوی صاحب مصیبت ہی بن کے آ چنگے بھلے مردی موج میں بیٹھے ہوئے تھے، آگے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ، کوئی جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد۔ ہمارے پنجاب میں پلاٹ بکتے ہیں جہاں ہے، بہت شکریہ میرے بھائی تشریف لے آئے، میں شکر گزار ہوں مالک ان کے
چند قدم آگے آنے کا بہتر ثواب انہیں نصیب۔ اچھا میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رکھو، کلمہ اللہ تک رکھو، قدر آپ فکرے کی لفظوں کی کرتے ہیں، پرائیویٹ عبادت اللہ کی نماز ہے، ذاتی خالصتاً اللہ کی نماز۔ میرے مسلمانوں سے اپیل ہے اللہ کی اس ذاتی عبادت کو اللہ تک رکھو۔ پیورلی خالصتاً اللہ کی واجب قربتاً اسے اللہ تک رکھو۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں کہ ماشاءاللہ نورانی روحانی چہرے ہیں اور لٹریلی دوست صاحب بیٹھے ہیں۔ باقی صورت ہر فقہ جتنے فقہ موجود ہیں دنیا مسلمانوں کی، باقی صورتیں بدل کے نماز میں پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ الحمد بدلنے کی الحمد پڑھنا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو اپنا بندہ اچھا لگتا ہے۔ خدا کی قسم طیب طاہر پاک نیک لباس میں مصلی پہ کھڑا ہو جب اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، والدین نے اولاد سے کیا پیار کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے۔ اور بندہ اللہ سے جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سنتا ہے بندہ سنا ہے، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تم تو پہلے ہی اخیر کر دیں، مجھے رب العالمین کہا، مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، مجھے مالک یوم جزا کہا، مجھے مالک یوم الحساب کہا، مجھے مالک یوم الدین کہا۔ عبادت بھی میری کرتے ہو، مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے؟ منادی جلدی سے کہتا ہے اہدنا الصراط مدد یہاں چاہیے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تیری مدد کے بغیر سیدھا راستہ ہماری مدد ایاک نستعین کا یہ تھوڑی مطلب ہے یا علی مدد نہ کہو۔ تجھے قرآنی لہجے کا ہی اندازہ نہیں ہو رہا؟ بڑا نیک جرنیل تھا پاکستان کا جس نے اپنے دور میں بہت سارے معاملات اتنے طویل کر دیے ہیں کہ ابھی تک اس کی بوئی ہوئی فصلیں پاکستان کا۔ نیک آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ وہاں سے لے کے مطلب باقیات ابھی تک اس کی باقی جی بسم اللہ۔ اور اس دور میں کنارہ بنا یا اللہ مدد۔ اسی کے دور میں پہلے شیعوں کو شرعی گالیاں دی گئی، پاکستان کی آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں پاکستان کی مسجدوں میں دھمالیں ڈالی گئی، مسجدوں میں ہاں دھمال ڈالی، کافر کافر شیعہ کافر۔ 6 مہینے کے بعد خود ہی سوچنے لگ گئے کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں بنا، اس نعرے میں بھی کافر ایک ہے، اس نعرے میں شیعہ ایک ہے کافر، لہذا تھوڑا نعرے کو بدل کے منطبق اس طرح کیا شیعوں پہ کہ یا اللہ مدد شروع کر دو، تاکہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ علی کی مدد کے قائل ہے، مسلمان اللہ کی مدد، پھر وہی چلاتی ہے اللہ کو آگے رکھا کہ مطلب تاکہ ذہن بن جائے کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں یہ مشرک بھی ہے، لہذا یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب اب آپ شیعہ کیا کریں گے؟ ہم نے تو یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد لا دی ہے۔ میں نے کہا جی ہم مسکین لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا؟ میں نے کہا یہ تو بالکل اسی طرح جیسے بندہ کہ تو جنگل میں ہو اور آگے سے ایک شیر آ جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کی کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر ہی یہ تو اسی طرح کی بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے مقابلے ہم نے نعرہ کیا دینا؟ میں نے کہا ایک بات سن لو، تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا ہمارے
شیعوں کے عقیدے کی سچائی. کیا بات ہے. نہیں چیک رہو مجھے رحمت ہو. ایک ایک بندے سے میری اپیل ہے. مولائیوں سے کہنا کہ پچھلے بھائی سے کہو سر اٹھا, یہ پچھلے بھائی سے کہو میری طرف بچے میری طرف دیکھ لیا. کیا تو دھاگے بیٹھ کے چادر کے گن رہے. رحمت فرما, میں اہم بات آپ سے کر رہا ہوں, متوجہ رہے. میں نے کہا تمہارا شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہنا, شاہ علی مدد کے مقابلے پہ تیرا شاہ اللہ مدد کا نعرہ بنا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہمارے مذہب کی سچائیوں کو مان گئے ہو. کہنے لگا سچائی کیسے؟ میں نے یہی سچائی ہے کہ تم نے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہا, حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے, نام تمہارے پاس اور بھی تھے, نام تمہارے پاس اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے علی کے مقابلے پہ اللہ کو لا کے تم نے مان لیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں. مالک آپ کے عقائد کا تحفظ فرمائے, آپ اپنے عقیدے پہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں. بس بات لمبی نہ ہو جائے, ڈر رہا ہوں, بڑی جلدی جلدی باتیں آپ سے جان کرنا چاہ رہا تھا. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں انہم تو انہیں یہی پڑھنا پڑا. پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل, جن لوگوں پہ تیری نعمت, راستہ ان لوگوں کا. یہ سی ڈی کوئی بھائی کسی مسئلہ کا دیکھنا, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ قرآنی آیتیں ہیں, کوئی افسانہ کہانی میں تھوڑی پڑھ لوں, یا میں کوئی تصور یا خیال تو پیش نہیں کر. یہ وہ آیتیں ہیں جو مسلمانوں کو بھی یاد ہے, ان کے بچوں کو بھی یاد ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا. وہ ابھی مسجد میں باہر تو گلی میں کہہ رہا تھا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, اور اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے تو اللہ سے کہہ رہا ہے راستہ ان لوگوں کا دکھا. کبھی اپنے علماء سے پوچھنا یہ لوگ کون ہیں. آپ بھی بول رہے ہیں, آپ بھی زحمت سے میری بات بتائیں. ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے, آپ کسے مانتے ہیں بے شک مانیں, لیکن اس آیت کا ترجمہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ یا اللہ ان کا راستہ دے گا جن کے پاس دولت بہت ہے. تو پاکستان میں تو پھر راستہ میاں نواز شریف کا ہوتا, لیکن راستہ نعمت والوں کا نہیں, تھوڑی دولت والوں کا نہیں. ترجمہ ہے ہی نہیں ہے کہ راستہ دولت والوں کا دکھا. ہسٹری اٹھا کر رہے ہیں, تاریخیں ہمیں سناتے ہیں فلانے بندے نے اللہ کی راہ میں 7 کھو دے دیتی, فلاں ہسٹری میں ہے فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں 7 پنڈ دے دیتی, فلاں بندہ تھا ایسی شخصیت تھی کہ وہ رسول اللہ کے دربار میں آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول تیرے اللہ کی راہ میں سب کچھ دیا, صرف یہ جسم کا لباس بچا ہے. 7 کھو دیے, 7 پنڈ اللہ کی راہ میں دیے, سارا کاروبار دے دیا, جو کچھ مانگا تھا دے دیا, کپڑے صرف یہی بچے ہیں جو تن پہ ہیں سب اللہ. قرآن کے 30 پاروں میں اس دی ہوئی دولت کا ذکر ہی نہیں. دولت کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ اللہ کی راہ میں دیا جائے اللہ تو ادھار رکھتا ہی نہیں ہے. حسین کی ماں نے روٹیاں 15 دی تھی, اس نے آیتیں 31 صاحبان فہم ایک بات یاد رکھیں, قطن کوئی مسلک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے دانشور, ان کے سیانے, ان کے پڑھے لکھے دوست آیت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ راستہ دولت والوں کا دکھا. نہیں ہے, مجبوری ہے سب کی کہ ترجمہ یہی کرنا پڑتا ہے, راستہ نعمت والوں کا. ماشاءاللہ جی جی انعام یافتہ وہی نعمت والے. آپ ذرا گل تھوڑی مشکل کر رہے ہیں, میں سوکھی کر تاکہ وہ کبھی کبھی بھی مجلس سنیں تو اسے بھی پوچھ صدق کا پتہ چلے کہ راستہ دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے, لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے
والا قبیلہ کون سا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ نعمتوں والا خاندان کون سا ہے؟ اور اگر اہل اسلام بھائیوں کا کوئی بچہ سی ڈی ہماری مجلس کی دیکھ لے اور سن لے، وہ کہے جی چلے پھر آپ بتا دیں نعمتوں والے، تو نہ میری جان، نہ ہم سے پوچھو نہ کسی اور سے پوچھو، اپنی نماز سے پوچھو. تمہاری نماز بتائے گی کہ نعمتوں والے کون. یہی سبب ہے کہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کی نماز ختم نہیں ہوتی. وہ سلام پھیرتے ہیں نا، وہ سجے کھبے والے، ٹھیک ہے نا. سلام پھیرنے سے پہلے مسلمانوں کی فقہ میں لازم ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو. اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں؟ درود ابراہیمی ہمارے بھائی پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کو بھی یاد ہے، حفظوں کا صدقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو حفظ ہے. درود ایویں تھوڑا حرف ایک آدھے کا فرق ہو جائے گا. وہ درود اس طرح پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر جی ماشاء اللہ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی. یہ بار بار اللہ مجھے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں. اس کا ترجمہ ماشاءاللہ یہ یاد ہے آپ کو؟ ترجمہ اس کا ترجمہ کیا؟ ترجمہ اس کا یہ، اللہ درود بھیجے اوپر محمد کے اور ان کی آل پر. کما جیسا، کما جیسا، جس طرح صلیت، تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل. جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. درود ابراہیمی پڑھنے والوں سے میں پوچھ رہا ہوں، پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل. کرنا اللہ اللہ تھا، کر آل. کما صلیت علی ابراہیم. اور چلیں چلتے چلتے آپ کی محبت ہے ایک مشورہ اور بھی مسلمان بھائیوں کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ صدیوں سے آپ درود ابراہیمی پڑھے جا رہے ہو، بہت راضی ہو گئے ہوں گے ابراہیم، کبھی باپ آدم کو بھی راضی کرو. آخر وہ ابو البشر ہیں، دنیا انسانیت کے باپ ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. دنیا کا پہلا خلیفہ تو آدم ہے، خلیفہ اول آدم ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ افسانہ کہانی نہیں ہے، قرآنی واقعہ، قرآنی آیت کہہ رہے ہیں. آدم کو کبھی درود. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا کچھ بندے میں نے گھورتے پے ہو، میرا کوئی لین دین نہ ہو رہا ہے. کھچاؤ میں بیٹھے ریلیکس ہو فریش ہو کے بیٹھے سارے جگہ. میری دوستوں سے اپیل ہے، کبھی حضرت آدم کو بھی درود میں اگر وقت کے ساتھ آذان کے مصرے بدلے جا سکتے ہیں تو کبھی درود بھی جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کرو ہمت، تیرا مولوی تجھے کچا کھا جائے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. ذکر کا صدقہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دعا مانگے میرے بھائی تنزیل شاہ جی کو اللہ ماتمی بیٹا عطا. اور بھی جو دعائیں آپ کے ذہن میں اللہ ہر کسی کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے. درود اسی طرح ہے کہ آل محمد پہ اسی طرح ہے جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. اب باقی نہ سمجھو، گجرات والے تھے سمجھ. اور ڈیرا بلڈنگ پکی کچی ہونے کا نام نہیں، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری. سید صاحب شمسہ خدا کی قسم جائے جا کے ہر مسلک کے علماء سے پوچھ لو، ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا. شاہ جی جب مہمان نہیں آیا اللہ کا نبی بھوکا سو گیا، کھانا کھایا تو مہمان کے ساتھ.
اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا ان کی یاریاں دوستیاں معاشرے میں بڑی ہوتی ہیں. جو بندے بات کو سمجھتے ہیں ڈیرے دار بندوں کے تعلق بڑی ہو. بھائی دیکھو مطلب پنڈ اور شہر کے مزاج کا فرق ہوتا ہے. ہم اپنے وطن کی بات کر لیتے ہیں. شہروں میں ہاسٹل بھی ہیں, ہوٹل بھی ہیں رہنے کے لیے, گیسٹ ہاؤس ہے, ریسٹ ہاؤس. لیکن جو دور دراز پنڈ ہوتے ہیں وہاں ریسٹ ہاؤس تھوڑی ہوتے ہیں. وہ مجھاں دا کھرا لب دے 35 بندے ٹر جاندے رات پی جائے, آخری ویگن بھی نکل جائے, پھر اتنے پوچھتے پھرتے ہیں اتنے ڈیرے والا گھر کوئی. ڈیرے والا گھر ہمارے معاشرے میں اسے کہتے ہیں جو بغیر اطلاع کے اچانک 30 بندوں کا لنگر پکا سکتا اسے کہتے ہیں ڈیرے دار گھر. اب جو اچانک ایمرجنسی میں 30 بندوں کو روٹی بندہ دے گا اس کی باتیں تو پھر دور دور تک ہوں گی. وہ 25 بندے 30 جہاں جہاں جائیں گے بیٹھ کے بات کریں گے. یار اچانک ہمیں رات آ گئی, اس بندے نے حد کر دی. ہم نے پہلے اطلاع تھوڑی دی تھی کہ 30 بندے آ رہے ہیں, لیکن اس بندے نے اتنا کھانا. تو جو ڈیرے دار لوگ ہوتے ہیں نا, بچے بھی ہمارے یہ یاد رکھا کریں, بزرگوں کے ذہن میں ساری باتیں ہوتی ہیں. ڈیرے دار بندوں کے تعلق بڑی دور تک بن جاتے ہیں. اب وہ جہاں جہاں کے تھے بندے ان سب سے دوستی بن گئے, وہ احترام بھی کریں گے, یاری دوستی بھی چلے گی. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں ڈیرے دار بندوں کے یار بہت ہوتے. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, سجنوں ساتھیوں والا تھا, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. سی ڈی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, جس ملک میں بات چلی جائے میں پھر کہہ رہا ہوں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. وہ جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. جچتا ہی درود سجتا ہی درود سمرتا ہی تب ہے جب آل کے لیے. اور ہمیں فخر ہے, ہم غریب صحیح, دنیا کی نظر میں ہم کوئی مطلب دوسرے درجے کے مسلمان صحیح, لیکن یہ فخر ہمیں ہے کہ فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی. مسلک ہمارا اولاد محمد صحابہ کبار کی بات نہ بھی کی جائے تو میرا خیال ہے بات واضح ہو جاتی ہے. ہمارا مذہب اولاد محمد کا مذہب. ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اچھے ہیں, مالک انہیں بھی خوش رکھے, ان کی وجہ سے بھی بڑی رونقیں ہیں ہماری. تو ان سے میری اپیل ہے کہ ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں کرتا. ہمارا مذہب حضور کی اولاد کا مذہب, کما صلی اللہ تعالی علیہ. بات پہلے بھی آل کی, بعد میں بھی آل کی. میں نے پہلے کہا قرآن میں, چلیں یہ بات تھوڑا اضافہ کر, اللہ قرآن میں سورہ صافات میں اللہ فرماتا سلام علی آل یاسین. اللہ فرماتا ہے یاسین کی اولاد پہ میرا سلام. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, امام حسن کو بے شک رضی اللہ کہا کرو, لیکن پہلے بتانا پڑے گا کہ یاسین کون ہے. کیا تمہارے مسلکوں میں سے کوئی انکار کر سکتے؟ یاسین کس کا تخلص ہے, کس کا لقب ہے؟ یاسین نبی, طیب نبی, طٰہٰ نبی, مزمل نبی, مدثر. اچھا کہ مزمل مدثر کا بھی بندے کلیئر نہیں کرتے. یا ایھا المزمل کا ترجمہ کرتے ہیں اے کملی والے,
مدثر کا ترجمہ ہے چادر بنا، یہ چادر ہوگا۔ ہے میرے چادر اوڑھنے والے، یعنی اللہ نے حضور کو جس روپ میں دیکھا اسی میں بلا لی۔ لیکن پاکستان میں کئی پنڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سیدوں کا گھر پورے پنڈ میں ایک ہوتا ہے، وہ ساری مسیتوں کے ہارن۔ اب تو آپ لیٹ شاید پاکستان گئے نہیں ہیں، یہ نیشنل ایکشن پلان جو آرمی اور سول حکومت نے مل کے بنایا ہے، اس میں میٹنگ میں یہ رولا طے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آرمی جرنیل مالک زندگی دے، میں تو ہر مجلس میں علموں کے سائے میں رہائل شریف کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ اسے مزید ہمارے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق۔ یہ بندہ کہنا کہ شاہ جی بڑی سیاسی سی دعا مانگ رہے ہو، رہائل شریف میں آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں سکون ہی بڑا ملا ہے، اس نے پہاڑوں سے دہشت گرد اس طرح نکالے ہیں کہ ہمیں مختار یاد آ گیا۔ اور سول حکومت نے بہت بڑا اجلاس کیا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ اگر کسی مسجد پہ سب پہاڑوں سے نہیں غاروں سے، چلے ماشاءاللہ ہمیں تھوڑی احتیاط سے ہمارے اصل میں یہاں تو ماشاءاللہ ستی خیران ہے، دعائیں ہوتے خیر کو، وہاں تو ایف آئی آر کٹی ہوتی ہے، صرف ہم مولویوں کا نام صرف نام لکھنا، ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ تو مطلب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی مسجد میں، یہ رحیل شریف صاحب کے زیر صدارت وزیر اعظم کی زیر صدارت کی اجلاس تھا، اور رحیل شریف بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ نیشنل ایکشن پلان جس کے بارے میں آرمی نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہو، مجبوراً آرمی نے رینجر کو پنجاب میں بھی داخلے کے حکم دے دیا۔ تو اس اجلاس پہلے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر کسی مسجد پہ 4 ہارن ہیں، 3 اتار دو، 1 رہ لیں۔ اب گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہم مذہب اولاد محمد اور سلام علیہ۔ اچھا جہاں بات آتی ہے نا سرکار کی تو پھر بھائی وجد میں آ جاتے ہیں، کملی والے نے فرمایا، بلکہ بات وجد میں آتے ہیں کہ وہ یہاں تک ایک زمانے میں، اب تو خیر چلاک ہو گئے، سادہ دور جب ہوتا پتہ کیا کہتے تھے، کالی کملی والا خود فرماتا ہے کہ کالے کپڑے پہننا جہنمیوں کی نہیں، اور زور دیتے ہیں، زور کالی کملی والے نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا، اب کالی چھوڑ کے اب کملی والے نے فرمایا۔ ہماری جان کھاتے ہو، ہمارے گھروں کی طرف منہ ہارنوں کے کر کے کملی والے نے، ہم شیعوں نے کب کہا ہے کہ محمد کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی۔ تقسیم کر لو، موسموں میں تقسیم کر لو، موسموں میں، سوری ٹھیک ہے، انہوں نے رہنمائی کر دی، موسموں کو تقسیم کر لو۔ کملی کہتے ہیں کمبل کو، دسمبر میں کہا کرو کملی والے نے فرمایا، جون میں کہا کرو چادر والے نے فرمایا۔ یہ سردی گرمی کملی والا یار، گرمیاں مطلب یہاں تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی، پنجاب میں جیٹھ ہاڑ کی گرمی، جون جولائی کی گرمی اور مسیتوں بعد ہے کملی والے نے فرمایا۔ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، سردیاں گرمیاں سرکار کمبل ہی لے رہا ہے۔ گرمیوں میں چادر والا کہو، مر جائیں گے، چادر والا نہیں کہیں گے، کیونکہ پلانٹ یہ ہے، کملی والا کہو تو ذہن میں اکیلا نبی رہتا ہے، اگر چادر والا کہہ دیا وہاں 5 دن پورے ہو۔ آپ جیئے، آپ زندہ
میرے استاد گرامی قدر جہاں سے مجھے بولنے کی خیرات نصیب ہوئی، ان کا نام بزرگوں کے ذہن میں ہوگا، مولانا اسماعیل صاحب مبلغ اعظم قبلہ اسماعیل. میں قبلہ کی بات کیے بغیر اپنی گفتگو مکمل نہیں سکتا، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. مبلغ اعظم قبلہ سے میں نے خود سنا، قبلہ فرماتے تھے. یہ بات مبلغ اعظم کی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری جو آج کی نسل ہے انہیں بھی اپنے محسن علماء کا پتہ لگنا چاہیے. اس میں سید صاحب ایصال ثواب کا پہلو بھی ہے اور ممبر کی دیانتداری بھی ہے کہ جس کی بات ہو اس کے نام سے کی. ہمارے بزرگ علماء جیسا پھر کوئی آ نہیں سکا. ایک الگ بحث ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دے، لیکن بزرگوں کا بڑوں کا متبادل کوئی نہیں. ایک نام ہے خطیب آل محمد، آپ وہ بھی سنا ہوگا آپ نے، اظہر حسن زیدی صاحب. زید صاحب قبلہ پہ مالکوں کا بڑا کرم تھا، وہ فی البدی طبیعت، مبلغ اعظم حاضر جواب تھے. زیدی صاحب قبلہ فی البدی بات کر موقع اور ایک ایک بات کے کئی معنی پہلو. کربلا کا ہمیشہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ مقرر ہو گیا کہ شیعہ سنیوں کو اتحاد کرنا چاہیے. سنیوں کی طرف سے ممبر پہ تشریف ہے، بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، تقسیم کے تھوڑا عرصہ بعد کی بات. بھائیوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری، سید عطا اللہ. اب بندے آج کی مجلس میں بھی کئی بندے پریشان ابھی تو ہو گئے کہ نالے سنیوں والوں کے نالے سید عطا اے سید بڑے بادشاہ جے ربوے جاؤ مرزائیاں چ بھی لب جاندے. بہت شکریہ. تو وہ سید عطا اللہ وہ بخاری کہلواتے تھے اور سید عطا اللہ بخاری ان کا نام تھا اور اپنے دور کا بڑا نام تھا، یعنی کانگریسی علماء اور ان میں بڑا وہ تھا. اور شیعوں کی طرف سے شیعوں کی طرف سے اظہر حسن زیدی صاحب جن کا ٹائٹل تھا خطیب آل محمد. تو جب عطا اللہ بخاری تقریر کرنے لگے تو اس نے اخیر کر دی بھائی چلاکی میں، اس نے کمال فائدہ اٹھایا. اس نے کہا ہم شیعہ سنو یہ کہ کوئی باغ فتق نہیں تھا، یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں ہمیں کمزور کرنے کی. اج میں تسی چوک ہو کربلا گاؤں میں شاہ اور دا مجمع بھی چوک. البتہ یہاں میں یہ داد دے رہا ہوں آپ کو کہ بندے دی اکھاں چ نیند ہے پھر بھی مینوں سبحان اللہ کری جا. میں شکر گزار میری مسافرت کی تھکن اتر گئی ہے. تو انہوں نے بخاری عطا اللہ بخاری نے بار بار نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. بخاری صاحب نے 3 دفعہ 4 دفعہ یہ بات کر. مجمع اس لیے چپ تھا کہ جلسہ اتحاد ہے تے جے نو آکھیا تو کی پیا کرنا ہے تے دشمن آکھن گے آ ویکھو اتحاد ہوندا جی تکلفن بندے شیعہ. اور اس نے 4 دفعہ کہا کوئی باغ فتق نہیں تھا، یہودیوں کی فلانوں کی سازشیں دشمنوں کی، ہم سب ایک ہے. زیدی صاحب قبلہ اظہر حسن زیدی کا ٹائم آیا وہ ممبر پہ. اظہر صاحب نے ایک فقرہ کہا، کہتے ہیں میں جب پہنچا ہوں تو بخاری کہہ رہا تھا عطا اللہ بخاری کہ باغ فتق نہیں ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے پریشانی لگ گئی ہے کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق تھا. جیسا اب نے اگلی بات اخیری کر دی، کہنے لگے فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون. ذہن میں فوری تو یہ بعض دفعہ
मौला की तरफ से होता है कि ये बात भी करनी चाहिए, मगर ना मेरे को मतलब प्लान का हिस्सा नहीं था कि जैसा आपका मैंने नाम लेना है या बात करनी। तो जैसे साहब एक मानी को बात को कई मान ही देते थे, मुबल्लिग आदम फिलपति फौरन जवाब दे। मुबल्लिग आदम किबला से, मैं किबला की शक थी मेरे इब्तिदाई दौर में रहा। मुबल्लिग आदम की ज़िंदगी की आखिरी अय्याम में कुछ तरमीज़ी का शर्फ हासिल है। मुबल्लिग आदम से मैंने खुद सुना, वो फरमाते थे कि मैंने मोहम्मद की बेटी से खैरात मांगी है कि बीबी मुझे दुनिया ना देना, तेरा मुखालिफ सवाल करे मुझे जवाब की तौफीक। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुखालिफ मजहब ने, मुखालिफ मसलक जाफरिया ने कोई एतराज किया और मौलाना इस्माइल ने जवाब देने में देर कर दी। जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा। आप पाकिस्तान में जाएं, बुजुर्गों से वहाँ और उनकी किबला का लिटरेचर जहाँ से मिले वो आप देखें। नेट पे तो बहुत कम लिटरेचर है, उस ज़माने में कोई मेरे ख्याल है ये मूवी CD का सिस्टम ये इतना नहीं था। मुबल्लिग आदम किबला एक पिंड में बिल्कुल देहात में मजलिस पढ़ रहे थे, तो पिंड का मौलवी आ गया। किबला फादिल देवबंद थे, देवबंदियों के मसलक का बहुत बड़ा नाम था मुबल्लिग आज़म। इनके वालिद भी फादिल देवबंद थे, मियाँ सुल्तान अली। वो सारी जिंदगी शिया नहीं हुई, मौलाना शिया हो चुके, वो नहीं हुआ। एक मौलवी लगा जानने तेनू अद्धा मुल्क शिया कर गए, अब्बा तेरा ना शिया होया। मौलवी इस्माइल फरमांदा छड्डो अब्बियां नू, अब्बे ते वड्डियां ते नहीं सुनो। बातें निकल रही अब साहिबान गिरामी कदर मुबल्लिग आदम किबला के पिंड प्योरली देहात में मजलिस पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। यहाँ बंदे पैदल ही जाते थे, कोई सवारी कारें ही नहीं। अभी मिंबर पे बैठे, मजलिस शुरू नहीं की, खुतबा तक नहीं पढ़ा, पिंड की मस्जिद का मौलवी खड़ा हो। अच्छा जमाना था जब मौलवी मजलिसों में आ जाए, अब तो नजर लग गई, गली नहीं लगता साड़ी मतलब। वो मौलाना खड़े होकर कहने लगे मौलवी इस्माइल तू पढ़िया लिखे है क्योंकि साढ़े वलों आए। मगर वो हम सीन को पढ़ा लिखा तो मानते नहीं है शायद। लगे तू क्योंकि साढ़े मजहब जो तू पढ़ा, इन शियों को समझा दे। बात उसने बड़ी वजनी मौलवी ने की, इन शियों को समझा कि ये जो फख्र करते हैं ना हमारा मजहब मोहम्मद के बेटों का मजहब, ये फख्र ना करे। बेटा नूह का भी गर्क हो गया। उसने बड़ी वजनी, ये मतलब पंचायती उसूल है, मुखालिफ भी वजनी बात करे तो कदर करो। उसने इतनी वजनी बात कर दी, हर शय रकम की बदल गई। उसने कहा इस्माइल समझा दे अपनी कौम, अमल काम आने, रिश्तेदारियां काम नहीं आने। मुबल्लिग आदम ने एक लम्हा देर की बगैर का मौलवी जी आपने तो मुझे चुप्पी करवा दी है, रिश्तेदारियां काम नहीं आनी, यारियां काम आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मालिक जिंदगी आप सबकी रखे। हमारा वक्त बिल्कुल तमाम हो चुका है, ये आपकी मोहब्बत में इतना, मगर ना जो मुझे हुक्म था वो तो मैं अब जल्दी कर देता हूँ। कुरान कह रहे हैं, अफसाना नहीं हकीकत, कि नूह नबी का बेटा डूब गया, कश्ती पे नहीं चढ़ा। बल्कि अगर 1 मिनट मुझे दे दे तो 1 मिनट। हजरत नूह ने आवाज दी या बुनई यरकब माअना। तर्जुमा हमें करना पड़ता है, जो बंदा कभी कभी मजलिस में बैठता है, टाइम ही नहीं होता उसके पास, और कभी कभी मजलिस में, वरना रेगुलर मजलिसों में बैठने वालों को ना आयतों के तर्जुमों की जरूरत ही नहीं होती, जो मर के तलकीन अरबी में समझ लेते हैं। या बुनई यरकब माअना, हमारे साथ बेटा कश्ती पे। कुरान कह रहे बेटे ने जवाब में कहा सावी इला जबल यासिमुनी मिनल्लाह, तुम्हारी कश्ती पे नहीं आऊंगा बाबा, पहाड़ पे। नूह के जमाने में भी रिवाज यही था कि जो भी नबी को छोड़ता था पहाड़।
کشتی چھوڑ کے اب بات آپ کمال قدر فلموں کی کرتے ہیں، میں خدا کی قسم آپ کے لیے دعا گو، آپ کمال سمجھتے ہیں بات کی گہرائی، لیکن یہ تھوڑا مزید باریک ہے، اس میں اور باریکی ہے۔ نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو احساس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی آپ زندہ و سلامت بڑی جی بڑی نوح نبی کے بیٹے تو پہاڑ کھڑے ہو کے جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، نوح کے بیٹے کو پانی شاہ رگ تک پہنچا، بہت بلند پہاڑ، چوٹی پہ نبی کا بیٹا، کشتی چھوڑ دی اور اسے وہاں کھڑے ہوئے جب عذاب کا پانی یہاں تک، اب نوح نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا۔ اس میں ایک پہلو ہے، پتہ نہیں جلدی میں میرے خیال میں اس طرف نہیں جا سکا، نوح کے گھر کے دو فرد ڈوب گئے، ماشاءاللہ تو سارے ہی گل کر دیتی ہے، لیکن مجھے تھوڑی بدل کے بات کرنا پڑے گی کیونکہ ماں کی ذمہ داری اور ہوتی ہے، عادت پڑ گئی ہے محتاط رہنے کی۔ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی، اس کا مطلب ہے کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوبیں گے۔ حضرت نوح نے جب بیٹا ڈوبتے دیکھا، قرآن کی مختلف صورتوں میں اسے بیان کیا گیا ہے، یہ کشتی والا واقعہ۔ ایک جگہ خدا نے کہا وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا لیکن میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ یہ قرآن کی آیت نہ ہو تو میں مجرم، نوح کشتی بنا لیکن میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ اب یہ آنکھوں والا اللہ دکھاؤ یا مان جاؤ کہ علی کے سامنے کشتی ہے نوح کا۔ حضرت نوح نے جب بیٹا ڈوبتے دیکھا اور بیٹے کو کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ حق ہے، اللہ تیرا وعدہ سچ ہے، تو نے کہا تھا نوح کشتی بنا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیری اہل بچے گی، اللہ ان اپنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے۔ بیٹا اہل نہیں ہوتا تو کیا اہلیہ اہل ہوتی ہے؟ یہ بھی بڑی چالاکی ہے، اہلیہ محترمہ، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل، ان ابنی کی ضمیر بھی متکلم کی، میں اپنی طرف اضافت ہے، ان ابنی میرا بیٹا میری اہل ہے، ان ابنی میرا بیٹا میری اہل ہے۔ جھڑک دے کہ اللہ نے کہا لیسا من نحلک، یہ سارا قرآن یہ مکمل قرآن ہے، ایک ایک لفظ قرآن سے کہہ رہا ہے، لیسا من نحلک، یہ تیری اہلی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے بندے دھیان دیتے ہو کتنے نہیں دیتے، وہ اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو اہل سے بیٹے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہو، مالک مرضیوں والا۔ اس نے جھڑک دے کے کہا اے نوح لیسا من نحلک، یہ تیری اہلی ہے۔ بیٹا نبی کا تھا، کشتی پر نہیں چڑھا، ڈوب گیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اہل اسلام بھائیوں کے نزدیک مشکات شریف میں اور شیعہ حضرات کے نزدیک مذہب تشیع کی، مذہب شیعہ کی پہلی کتاب جس کا میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، سلیم بن قیس ہلالی، اس میں یہ احتجاج تبرسی کے حوالے سے موجود ہے کہ رسول اللہ نے، علامہ تبرسی نے لکھا کہ حضور نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل، ماشاءاللہ کا مثل سفینہ، رسول اللہ فرماتا ہے میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال، پہلے وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چڑھے تھے، آئندہ وہ بچیں گے
جو اہل بیت کی کشتی پہ چڑھے، نوح کی کشتی پہ رسول اللہ، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یار، حضور کہہ رہے ہیں کہ بالکل مثال میری اور نوح کی کشتی کی ایک جیسی مثال ہے. تو جب نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہیں چڑھا تو پھر رشتہ داری کام نہیں نہ آئی، بیٹا ہو کے ڈوب گیا، اصل ہو کے ڈوب گئی، نسل نبی کی ہو کے ڈوب گئی. پھر آج آپ کیا سوچتے ہیں، وہ جی بخاری صاحب ہے، وہ جی کاظمی صاحب ہے، وہ جی گیلانی صاحب ہے، وہ جی رضوی صاحب ہے، وہ جی سید بادشاہ، وہ جی خوارزمی ہے، وہ جی زیدی ہے. لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچے گا جو علی جن ولی اللہ کا ہے. سید ہو کے بھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اگر تمہیں مبارک ہو، تم نے نوح کا بیٹا دیکھ لیا. بس بات ختم ہو گئی. یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ نوح کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی. اگر خدا جانتا ہے شاہ جی، میں اس بات سے ان پہ خوش ہوں کہ چلو کشتی نہیں چڑھے، لیکن اپنے نبی کی کشتی کو انہوں نے پتھر تو نہیں مارے. آباد رہو. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے کہ جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے ہیں. آباد رہو. سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں نہ رلائے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، ہر وقت سیدوں کا غم میں نہ خوشی دیکھتے ہیں، نہ کوئی موسم دیکھتے ہیں، نہ موقع دیکھتے ہیں. اور مسلمانوں کبھی ہماری بھی سنو. مسلمانوں تمہاری سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان والی عید ہے، دوسرا یہ قربانی والی عید ہے. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گئے. ہائے 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 ہائے. آباد رہو یار، آباد رہو. شاہ جی خدا میرا جانتا ہے سیداتو، مانے تمہاری دعائیں مستجاب فرما لے. اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں بار بار آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، تنویر شاہ جی کے لیے پھر دعا مانگ رہا ہوں. آج کے پرسے کا صدقہ مولا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد دے، جو بیمار ہے مولا انہیں صحت دے، مولا جو بچوں سے دور ہے مولا ان کی ملاقاتیں فرما دے. قسمت بی بی رقیہ کی، سرکار امیر مسلم کی جوڑی کا صدقہ، اولاد کی خوشیاں میرا اللہ والدین کو ہمیشہ نصیب کرنا. طویل مسائب کا وقت نہیں رہ گیا. 2 عیدیں ہیں، دونوں عیدیں اولاد زہرا اجڑ گئی. دونوں عیدوں پہ علی کی بیٹی. رمضان والی عید زینب اجڑ گئی، قربانی والی عید رقیہ کا سہاگ مارا گیا. سیدوں کے پردیس میں کھڑا ہوا تمہاری منت کروں، کیمروں کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہنے لگا کہ مصلی پہ یاد آئے، پرسے میں یاد آئے. ایک دعا ذہن میں رکھا کرو، یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. جی بسم اللہ. او میں سب سیدادہ کہہ رہا ہے امیر مسلم کے بچے رقیہ کے بیٹے مہمان ہیں تم پاکستانیوں کی. جب کبھی پاکستان جاؤ، میں سید محنت کر رہا ہوں، کہیں جاؤ نہ جاؤ، ٹائم بے شک کم ہو، بی بی رقیہ کی قبر پہ لاہور ضرور جائے گا. جو بیٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور شہر میں آباد رہو. آباد رہو. اللہ میرا جانتا ہے سید تنویر شاہ جی سرکار کی جوڑی کا مسائب پڑھ رہے تھے. رات کے اندھیرے میں دونوں شہزادے کوفے کی گلیوں میں مسلمانوں کے خوف سے چھپتے چھپاتے جا رہے تھے. چھوٹے بھائی کے پیر سے کوئی شے ٹکرائی، دونوں گر گئے. قریب ہو کے دیکھا تو بابے کی لاش تھی. رو کے کہتے ہیں بھائی یا کوفے کے مسلمان جنازے دفن نہیں کرتے. آباد رہو، آباد رہو. سیدہ تمہارا پرچہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول کر لے. جی آباد رہو، آباد رہو. 2 منٹ. اجڑی بیٹیاں کوفے نے اجاڑ
دی علی کی بیٹیاں. نصیبوں کا پرسہ ہے, کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہوتا, نصیبوں کا پرسہ. پاکستان کی ایک معاشرت ہے, پاکستان کا ایک معاشرت کا تمہیں ایک موقع تصویر دکھا رہا ہوں. پہلے ابھی آپ سے کہا دکھی دشمن کی بیٹی بھی اللہ نہ کرے, بیٹی کسی بھی مذہب کی ہو, ہمارے رواج ہیں پاکستان میں. حسن شاہ جی بزرگ ذاکروں کی بات کر, وہ کہتے تھے بیٹیوں کو پیکے گھر سے 2 امیدیں ہوتی ہیں. سسرال والے گھر میں بیٹھ کے دھیان پیکوں کی طرف ہوتا ہے, دعائیں ان کے لیے کرتی ہیں, اور زندگی میں دعا سے ہوتی ہیں عید ہے یا بھائی آئے گا, یا بھائی آئے گا یا بھتیجا آئے گا. ایک یہ آس ہوتی ہے ہر بیٹی کو, اور دوسری بیٹیوں کے ذہن میں بزرگ ذاکر کہا کرتے تھے عورت ضعیف بھی ہو جائے وہ بیٹی کسی کی تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ اگر میں مر گئی تو بیٹی میرا کفن لیتی, مجھے معاف کر دینا کسی کا دل نہ دکھ جائے. 18 بھائیوں کی بے وارث بہن, ہائے بی بی زینب تیری قسمت, عید آئی تو بابا مارا گیا, اور جب زینب کے کفن کا ٹائم آیا بی بی زینب کے بیٹے مارے گئے. آباد رہو سیدہ حسین کی بات میں ذاتی غموں میں کبھی نہ رہا. آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے, بس زیادہ دیر نہیں, کیونکہ ماتم آج پرسہ ہے حسین کے سفیر کا, پرسہ ہے حسین کے وکیل کا. یہ مسلم بن عقیل وہ ہے 2 ہجری میں, یہ عقیل کے گھر کی رونق عقیل کے گھر میں آئی. 2 ہجری میں سرکار امیر مسلم کی وقت نہیں رہ گیا, 2 ہجری میں تشریف لایا. عقیل ہاتھوں میں لے کے مسجد نبوی میں آئے. رسول اللہ نے عقیل کو چہرے سے خوش دیکھا, ممبر سے اتر کے آگے بڑھا. عقیل نے سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا بیٹا قرآن کی رحل پہ رکھا. رسول اللہ نے عقیل کے چہرے کی طرف دیکھا, پھر بیٹے مسلم کی طرف دیکھ کے محمد نے پہلی دفعہ کہا عقیل سمیتہ مسلم, اس کا نام مسلم میں محمد رکھ دیا. چھوٹے پرسے میں آئے یہ وہ بچہ جس کا نام محمد نے رکھا, وفا والی عقیل کر دی. 4 علی تھے جب 28 رجب کو سید آباد مدینہ چھوڑ کے نکلے. مکے میں بیٹھ کے بہن بھائیوں نے مشورہ کیا. حسین فرماتے ہیں اگر یہ چاروں ساتھ رہے, مشن میرا کچھ اور ہے, یہ ہر کوئی اپنے زمانے کا علی ہے. یہ بھی فرماتی ہے محمد حنفیہ کو مدینے واپس بھیج دے, وہاں زغرا اکیلی ہے. مسلم کو کوفے بھیج دے, پھر 2 رہ جائیں گے, ایک عباس ایک سجاد. سجاد کی ضمانت تو دے دے, عباس کی ضمانت میں. آباد رہو سیدہ تمہارے تعبیر قبول کر. اور جو دن ابھی یہ گزرے ہیں نا, یہ دن جو گزرے ہیں ذی الحج کے, آج 10 ہے, ان ذی الحج کے دنوں میں حسین نے ایک دن پہلے حج پڑھنے سے عباس سے کہا عباس حج عمرے سے بدلو. عباس دیکھ کے کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے علی کی بیٹیوں کو انتظار حج کا ہے, حج پڑھ کے یہاں سے جانا ہے. حسین فرماتا ہے عباس میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں حج عمرے سے بدلو. 400 حاجی احراموں کے نیچے تلواریں چھپا میرے قتل کا پروگرام لے کے آئے ہیں. عباس میں موت سے نہیں ڈرتا, غازی موت سے تو میرے اصغر نے بھی نہیں ڈرتا, لیکن میں اس لیے کعبہ چھوڑنا چاہتا ہوں. کعبہ امن کی جگہ ہے, میں مارا گیا رونق کعبے کی اجڑ جائیں گے. لوگ کہیں گے جہاں محمد کا بیٹا مارا گیا, ہم حج پڑھنے نہیں جاتے وہاں.
اجڑ جائے گا کعبہ، میں غریب ہوں، کہیں اور جنگل بسا لوں گا، کہیں اور کعبہ بنا لوں گا۔ یہاں صحیح کرتے ہیں بندے صفا مروہ کی، لیکن خالی ہوتے ہیں۔ جب میں نے کربلا میں صحیح کرنی ہے، کبھی میرے ہاتھوں پہ اکبر کی لاش ہو، کبھی میرے ہاتھوں پہ اصغر کی لاش۔ آباد رہو، آباد رہو، میں سمجھے جا۔ اللہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نصیب نہ کرے۔ اور عباس یہاں لوگ حجر اسود چومتے ہیں نا، دعا کر زینب کو موقع مل جائے صحیح، جب میرے کٹے ہوئے گردن پہ بوسے دے گی حجر اسود سے بات بڑھ جائے۔ عباس احرام حج کا عمرے سے بدلو، حج عمرے سے بدل کے عباس ہم نے یہ شہر چھوڑنا ہے۔ آباد مدینہ چھوڑنے والے حسین نے بھرپور آباد اللہ کا گھر بھی چھوڑا۔ قافلہ چلا، پہلی منزل پہ حسین نے کہا رک جاؤ، خیمے لگ گئے، خیمے سے باہر ایک کیلے کا آسرا لے کے کمر پہ دکھنو ہاتھ ہے، کمر پہ ہاتھ، کمر پہ جب ہاتھ ہیں تو عباس کی نظر پڑ، عباس کہتے ہیں مولا خیریت ہے؟ امام فرماتے ہیں کمر اٹھنے نہیں دے رہی۔ مولا ہے کیا؟ امام فرماتے ہیں درد شدید ہے۔ عباس فرماتے ہیں آقا یہ درد کیا کبھی پہلے بھی ہوئی تھی؟ اللہ جانے کون سمجھتا نہیں سمجھتا۔ امام فرماتے ہیں عباس دعا مانگ میرا مسلم خیر سے ہو، درد وہی ہے جب حسن کا جنازہ اٹھا۔ آباد رہو، آباد رہو یار، آباد رہو۔ عباس دعا مانگو میرا مسلم ویر خیر سے ہو۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پرسہ ہے، اس کے بعد شبیہ تابوت کی برآمدگی ہے۔ اور اللہ میرا جانتا جب کہا نا حسین نے، عباس قریب آ کے کہتا مولا خیریت ہے، آپ مڑ مڑ کے کوفے کیوں دیکھتے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں میں اجڑ رہا ہوں، میں اجڑ رہا ہوں۔ عباس فرماتا تنہا نہ اجڑ، مجھے بتا دیکھ کیا رہے ہو؟ امام فرماتا ہے اجازت امام سے میں تجھے دکھا دیتا ہوں، لیکن عباس مجھ سے وعدہ کرو، عباس مجھ سے وعدہ کرو، جوش تو نہیں دکھاؤ گے؟ جب ریت کے صحرا میں حسین نے کہا نا جوش تو نہیں دکھاؤ گے، عباس تڑپ کے کہتے ہیں اگر مجھے جوش دکھانے کی اجازت ہوتی یہ اجڑی مدینہ کیوں چھوڑتی اور سکینہ جنگلوں میں کیوں آتی، اور جن بیٹیوں سے بات کرنے کو علی ترستا تھا، جس زینب کے لہجے کو علی ترستا تھا، وہ زینب صحراؤں میں کیوں آتی؟ عباس وعدہ کرو، عباس وعدہ کرو، جوش نہیں دکھانا۔ امام سے عباس نے وعدہ کیا اجازت امامت سے۔ امام نے عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، عباس کے ہاتھ جڑ گئے، روکے کہتے مولا پہچان نہیں پا رہا ہوں، وہ غریب اکیلا ہے، غریب ہے کوئی، ہاتھ اس کے گردن کے پیچھے بندھے ہیں، جلاد کی تلوار گردن پہ ہے۔ امام فرماتا ہے کوئی غریب نہیں، غور سے دیکھ۔ اب جو دوسری دفعہ عباس نے دیکھا تیرے علم والے کی چیخیں نکل گئی، یہ تو میری رقیہ اجڑ رہی ہے، ابھی جنازہ سامنے ہوگا، خوش نصیب ہو امیر مسلم کے تابوت کو کندھا دو گے، یہ اس غریب کا جنازہ ہے جسے دفن کرنے سے پہلے رسیاں پاؤں میں باندھی گئی، کوفے کی گلیوں میں امیر مسلم کا جنازہ، کبھی دائیں گلی میں، کبھی بائیں گلی میں، کبھی اس چوک پہ۔ Muslim Masih, hai hai Masih.